ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے عشق اور موت۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے یہ نظم جو ہے عشق اور موت کے فرشتے کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ نظم اخذ کی گئی ہے انگلستان کے مشہور شاعر ٹینیسن کی نظم لو اینڈ ڈیتھ سے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بانگ درا کی 27ویں نظم ہے۔ کہتا ہے کہ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کائنات کو تخلیق کر رہا تھا، یعنی اس دنیا کا آغاز کا دن۔ کہتا ہے سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی۔ سہانی کا مطلب ہے خوبصورت، نمود جہاں کا مطلب ہے جہاں کی پیدائش، اور تبسم فشاں یعنی مسکراتی ہوئی۔ زندگی کی کلی، کلی پھول کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کھلنے سے پہلے ہوتا ہے۔ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، کہتا ہے کہ یہ وہ خوبصورت لمحہ تھا، وہ سہانی گھڑی تھی جب جہاں کی پیدائش ہو رہی تھی۔ تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی۔ اس وقت کہتا ہے کہ زندگی کی کلی مسکرانے لگی تھی، یعنی زندگی تخلیق ہونے لگی تھی۔ کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا۔ مہر سورج کو کہتے ہیں، تاج زر یعنی قیمتی تاج۔ کہتا ہے کہیں سورج کو قیمتی تاج پہنایا جا رہا تھا، یعنی سورج کو روشنی عنایت ہو رہی تھی۔ عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی۔ یہ آغاز کا دور تھا، اس دور میں چاند کو چاند کی روشنی عنایت کی جا رہی تھی۔ سیاہ پیرہن شام کو دے رہے تھے۔ اس وقت شام کو سیاہ لباس فراہم کیا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے شام اندھیرے کا نام ہے، اور اندھیرا سیاہ لباس کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ شام کو سیاہ لباس پہنایا جا رہا تھا۔ ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی۔ تابندگی چمکنا، روشن ہونا، اور ستاروں کو روشنی کی، چمکنے کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ تم کس طرح چمکو گے۔ کہیں شاخ ہستی کو لگتے تھے پتے۔ کہتا ہے کہیں زندگی کی شاخ کو پتے لگائے جا رہے تھے۔ کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی، اور بہت سی مقامات، بہت سے جگہوں پہ، بہت سے مقامات پہ زندگی کی کلی کھل رہی تھی، یعنی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، اور اس وقت فرشتے پہلی بار شبنم کو رونا سکھا رہے تھے۔ ہنسی گل کو پہل آ رہی تھی، اور پہلی مرتبہ پھول بھی ہنس رہا تھا۔ پھول کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ عطا درد ہوتا تھا شاعر کے دل کو، اور پہلی مرتبہ شاعر کے دل کو درد اور سوز عنایت کیا جا رہا تھا۔ خودی تشنا کام میں بے خودی تھی۔ تشنا کام پیاسی، اور میں شراب۔ کہتا ہے کہ اس وقت خودی کو بے خودی کے شراب سے مست کیا جا رہا تھا، یا خودی کو بے خودی کے جذبے سے سرشار کیا جا رہا تھا۔ اٹھی اول گھٹا کالی کالی، کوئی حور چوٹی کو کھولے کھڑی تھی۔ پہلی بار کہتا ہے کہ آسمان پہ کالے بادل نظر آنے لگے۔ کالے بادل، کالی گھٹا آسمان میں نظر آنے لگی، جس کو دیکھ کر بالکل ایسا لگا کہ کوئی حور ہے جس نے اپنے بال کھول رکھے ہیں۔ زمین کو تھا دعویٰ کہ میں آسمان ہوں، یعنی اس وقت زمین کو بھی چونکہ نئی پیدائش تھی، اس لیے زمین بھی فخر کر رہی تھی کہ جیسے میں زمین نہیں بلکہ آسمان ہوں۔ مکان کہہ رہا تھا کہ میں لامکاں ہوں، اور مکان بھی یہ کہہ رہا تھا، جگہ مقام کو مکان کہتے ہیں، مکان بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں زمین کا کوئی حصہ نہیں بلکہ میں آسمان کا کوئی حصہ ہوں، عالم بالا ہوں۔ غرض مختصر یہ ہے، اس قدر یہ نظارہ تھا پیارا۔ کہتا ہے پیدائش کا یہ وقت بہت ہی پیارا تھا، بہت ہی سہانا تھا کہ نظارگی ہو سراپن نظارہ۔ جو دیکھنے والا تھا وہ بھی نظارے میں گم ہو جاتا تھا، وہ بھی نظارہ بن جاتا تھا۔ ملک آزماتے تھے پرواز اپنی، فرشتے اس وقت
اپنی پرواز آزما رہے تھے اور جبینوں سے نور ازل آشکارا، ان کے ماتھے سے، ان کی پیشانی سے ہمیشہ کا نور ظاہر ہو رہا تھا۔ فرشتہ تھا ایک، عشق تھا نام جس کا، کہ تھی رہبری اس کی سب کا سہارا۔ ان فرشتوں میں ایک فرشتہ وہ بھی تھا جس کا نام عشق تھا، اور تمام جو فرشتے تھے ان کی رہبری کے فرائض یہ فرشتہ انجام دے رہا تھا۔ فرشتہ تھا کہ پتلا تھا بے تابیوں کا، یہ فرشتہ جو عشق کا فرشتہ تھا بہت ہی بے تاب اور بے قرار نظر آ رہا تھا۔ ملک کا ملک اور پارے کا پارا، پارا ایک سفید دھات ہوتا ہے جو ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے، جو بے قراری کی علامت ہے۔ کہتا ہے یہ فرشتے کا فرشتہ تھا اور پارے کا پارا تھا، یعنی بہت سرگرمی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ پیے سیر فردوس کو جا رہا تھا، پیے کا مطلب ہے کے لیے، سیر فردوس جنت کی سیر، اور یہ فرشتہ کہتا ہے کہ جنت کی سیر کو جا رہا تھا۔ قضا سے ملا راہ میں وہ قذارہ، کہتا ہے کہ قذارہ کا مطلب ہے اچانک، اور قضا کا مطلب ہے موت۔ عشق کا فرشتہ اچانک راستے میں موت کے فرشتے سے ملا۔ عشق کے فرشتے کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوئی۔ یہ پوچھا تیرا نام کیا، کام کیا ہے، نہیں آنکھ کو دی تیری گوارا، کہتا ہے اس موت کے فرشتے کو، کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا کام کیا ہے۔ کہتا ہے تمہیں دیکھ کر ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک ناگواری سی آنکھوں میں جھلکتی ہے کہ تم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو، تمہارا کام زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ، اجل ہوں میرا کام ہے اشکارا۔ موت کے فرشتے عشق کے فرشتے سے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں اجل ہوں، میرا کام ہے لوگوں کو مار دینا، موت کی گھاٹ اتارنا۔ اڑاتی ہوں میں رخت ہستی کے پرزے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ، کہتا ہے کہ میں زندگی کے پرزے اڑا دیتی ہوں اور میں زندگی کا چراغ بجھا دیتا ہوں۔ میری آنکھ میں جادوئے نیستی ہے، پیام فنا ہے اسی کا اشارہ۔ جادوئے نیستی مٹانے کا جادو، کہتا ہے کہ میری نظروں میں وہ جادو ہے کہ میں جانداروں کو مٹا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ پیام فنا ہے اسی کا اشارہ، اور اسی جادو کا اشارہ ہے کہ انسان کو اور مخلوقات کو فنا ہونا ہے۔ یعنی میرے اس اشارے سے، یعنی میری آنکھ سے جو جادو ہے اس کا یہی اشارہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو، ہر ذی روح کو فنا ہونا ہے، یعنی موت کا پیغام دیتا ہوں۔ مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی، وہ آتش ہے میں سامنے اس کے پارا، لیکن میں موت کا فرشتہ ہوتے ہوئے ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کے سامنے میری کوئی نہیں چلتی۔ وہ آگ ہے میرے سامنے اور میں اس کے سامنے ایک پارے کی طرح ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ شرر بن کے رہتی ہے انسان کے دل میں، اور وہ چیز، وہ جذبہ ایک آگ بن کر، شرر بن کر انسان کے دل میں رہتا ہے۔ وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا تارا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ جذبہ عشق کا جذبہ ہے، عشق کی بات کر رہا ہے۔ ٹپکتی ہے آنکھوں سے بن بن کے آنسو، وہ آنسو کے ہو جن کی تلخی گوارا، کہتا ہے وہ جذبہ آنکھوں سے آنسو بن کے، اشک بن کے ٹپکتا ہے، لیکن ان اشکوں میں تلخی نہیں ہوتی، ان اشکوں میں کڑواہٹ نہیں ہوتی، ان اشکوں میں مٹھاس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے عشق کی وجہ سے آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ غم کے لیے نہیں، وہ تو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اور اس میں کڑواہٹ نہیں ہوتی، اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ سنی عشق نے گفتگو جب قضا کی، ہنسی اس کے لب پہ ہوئی آشکارا۔ آشکارا نظر آنا، یعنی سامنے ہونا، ظاہر ہونا۔ کہتا ہے عشق کے فرشتے نے جب موت کے فرشتے کی یہ بات سنی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اس سے پتہ چل گیا کہ موت کا فرشتہ جس جذبے کی بات کر رہا ہے، جس ہستی کی بات کر رہا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ گری اس تبسم کی بجلی اجل پر، اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا۔ کہتا ہے کہ عشق کے فرشتے کی یہ مسکراہٹ بجلی بن کر اجل پر گری، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اندھیرے کے سامنے نور آ گیا ہو۔ تو پھر نور کے سامنے اندھیرے کی اوقات کیا ہے؟ جو ہی
روشنی نمودار ہو جائے، جو ہی نور نمودار ہو جائے تو اندھیرے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا۔ بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ، قضا تھی شکار قضا ہو گئی وہ۔ کہتا ہے موت کے فرشتے نے جب بقا کو دیکھا، عشق کو دیکھا، جس کو کبھی بھی موت نہیں آتی، تو پھر موت کا فرشتہ ہی فنا ہو گیا، موت ہی فنا ہو گئی۔ عشق کے سامنے موت کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور قضا تھی شکار قضا ہو گئی وہ، کہتا ہے وہ موت تھی لیکن موت کا شکار ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، آج کی یہ نظم ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اور جس طرح آپ نے اس کو سنا کہ یہ عشق کے بارے میں ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری میں متعدد بار، بہت زیادہ بار عشق کی بات کی ہے، اور ہمیشہ اس نے عشق کو ایک غالب جذبے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور اقبال کا یہ موقف ہے کہ عشق کے ذریعے انسان جو کام سر انجام دے سکتا ہے وہ کسی اور جذبے کے ذریعے انجام نہیں دے سکتا۔ اور اللہ بھی جس جذبے سے شدید محبت رکھتا ہے وہ عشق کا جذبہ ہے، اور عشق کے جذبے کی وجہ سے انسان ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔